ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ ان کی باتوں سے مجھے عبرت حاصل ہو، کیونکہ انسانوں کی باتیں تو ان کے اپنے ہی مفاد کے گرد گھومتی ہیں اور جانور محض آخرت کے بارے میں بات کرتے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عمل تیرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ بضد رہا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دو۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سمجھایا کہ اپنی ضد سے باز آ جاؤ ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، لیکن وہ شخص نہ مانا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے اسے مرغ اور کتے کی بولی سکھا دی۔ انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محض اتنی ہی اجازت دی ہے۔ اگلے روز وہ شخص آزمانے کی خاطر گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی خادمہ نے اندر سے دسترخوان اٹھایا اور اسے باہر گلی میں جھاڑا۔ اس میں بچا کچا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر آ گرا۔ مرغا فوراً اس ٹکڑے کی جانب لپکا اور کھا گیا۔ کتے نے کہا، تم نے زیادتی کی ہے، تم تو مٹی میں گرے ہوئے دانے بھی تلاش کر سکتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر تم روٹی کا یہ ٹکڑا میرے لیے چھوڑ دیتے تو میں اسے کھا کر اپنی بھوک کسی قدر مٹا سکتا تھا۔ مرغے نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم گوشت سے لطف اندوز ہونا۔ اس شخص نے مرغے کی بات سن کر فوراً اپنا گھوڑا بیچ دیا اور مرغے کو کتے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ اگلے روز مرغے نے پھر روٹی کا ٹکڑا کھا لیا اور کتے نے پھر شکوہ کیا اور دونوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ مرغے نے کہا کہ مالک نے گھوڑا بیچ دیا تھا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا، لیکن تم فکر نہ کرو، کل اس کا گدھا مر جائے گا اور تم پیٹ بھر کر گوشت کھانا۔ اس شخص نے گدھا بھی فوراً بیچ دیا۔ تیسرے دن دونوں جانوروں میں ایک مرتبہ پھر گفتگو ہوئی۔ کتے نے مرغے سے کہا، تم جھوٹے ہو اور اگر میں تمہاری بات مانتا رہا تو میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ مرغے نے جواب دیا کہ مالک نے گدھا بھی بیچ دیا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا، لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا اور کتوں اور بھکاریوں میں روٹیاں تقسیم ہوں گی، تم بھی پیٹ بھر کے کھانا۔ اس شخص نے مرغے کی بات سن کر فوراً اپنے غلام کو بیچ دیا اور اس مرتبہ بھی نقصان سے محفوظ رہا۔ وہ خوش تھا کیونکہ جانوروں کی بولی سیکھنے کی وجہ سے وہ مسلسل نقصان سے بچتا چلا آ رہا تھا۔ اگلے دن کتے نے پھر مرغے سے شکوہ کیا کہ تم جھوٹوں کے سردار ہو، تم اتنے دنوں سے مجھ سے جھوٹ بولتے آ رہے ہو۔ مرغے نے کہا، میں اور میری قوم جھوٹ نہیں بولتے، تم فکر نہ کرو، کل مالک بذات خود مر جائے گا، اس کے لواحقین گائے ذبح کریں گے اور تم خوب غذا کھانا۔ اس شخص نے جب مرغے کے منہ سے اپنی موت کی خبر سنی تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم جس طرح دوسری چیزیں بیچ کر نقصان سے محفوظ رہے ہو، اسی طرح اپنے آپ کو بھی بیچ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر نہیں ٹلتی، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس دوران اس شخص کی طبیعت بگڑ گئی اور اس پر نزع کی کیفیت طاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس گناہ گار کی خطا معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایمان عطا کیا، اگر تم چاہو تو ہم اسے دوبارہ زندگی عطا کر دیں، بلکہ مردوں کو بھی زندگی عطا کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ دنیا تو فانی ہے، اگر یہ تیرے حکم سے زندہ ہو گیا تو پھر اس کو موت آئے گی، اس لیے تو اسے ابدی زندگی بخش دے اور دوسرے مردے بھی جو تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں ان پر بھی رحم فرما۔ ناظرین، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس شخص کو ایمان کی موت نصیب ہوئی۔ ناظرین، ایسا ہی ایک اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بڑی شان اور رتبہ عطا کیا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں۔
ایک بار آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملی۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے بھی یا نہیں، لوگ مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ سے اس عورت کی قسمت کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ سن کر وہ عورت بہت زیادہ روئی، مگر وہ لاچار تھی، اب صبر کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ اس واقعے کے گزر جانے کے بعد ایک دن ایک بھوکے فقیر نے اس عورت کے گھر کے باہر صدا لگائی کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اس فقیر کی آواز سن کر وہ عورت دروازے پر آئی تو فقیر نے عورت سے کہا، تم مجھے جتنی روٹیاں دو گی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے ہی بیٹوں سے نوازے گا۔ یہ سن کر اس عورت نے فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے ہاں 4 بیٹے ہو گئے۔ اس طرح وہ عورت خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو اس عورت نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ نے تو کہا تھا میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھیں میرے 4 بیٹے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر اس کے تو 4 بیٹے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس پر اللہ نے انہیں ایک پلیٹ اور ایک چھری دی اور کہا، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا، مگر پہلے تم جاؤ اور اس پلیٹ میں مجھے کہیں سے انسانی گوشت لا کر دو۔ آپ علیہ السلام نے وہ پلیٹ اور چھری لی اور بستی کی طرف آ گئے اور بستی والوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام ساری بستی میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک انسان سامنے آیا اور آپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی یہاں اس بات پر راضی نہیں ہو رہا۔ یہ سننا تھا کہ اس انسان نے وہ چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے کئی حصوں سے گوشت کاٹ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ گوشت کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمہیں اس بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی، تم اپنا گوشت بھی تو دے سکتے تھے، آخر تم بھی تو انسان ہو، تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ امید ہے تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ وہ انسان جس نے میرے کہنے پہ اپنا گوشت تک دے دیا، میں نے بھی اسی کے کہنے پہ اس عورت کو 4 بیٹے عطا کیے۔ اے موسیٰ، اگر کوئی میرے کہنے پہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو میں بھی اس کے کہنے پہ اپنے فیصلے بدل دیتا ہوں۔ ناظرین، اس ایمان افروز واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے قائم کردہ حدود میں زندگی گزارتے ہیں اور اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنے لکھے ہوئے فیصلوں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔